देखो भाई, एक दिन सबको मरना है, इस दुनिया से सबको जाना है, लेकिन वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसान को मरने से पहले आवाज़ सुनाई देती है, कुछ मामलात सामने नज़र आते हैं मरने से ठीक पहले। मेरे अजीज़, ये बात हमें और तुम्हें सबको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सैयद अमीनुल कादरी साहब का एक बयान है, इसको हम सुनते हैं 5 से 10 मिनट तक, ओनली 5 से 10 मिनट तक मेरे साथ बने रहना, उसके बाद चाहे आप जा सकते हैं। मेरे अजीज़, जब प्ले कर ही दिया है वीडियो को, तो बयान ये बात ज़रूर जान के जाना कि ठीक मरने से पहले इंसान को क्या चीज़, कौन सी आवाज़ सुनाई देती है, क्या क्या मामलात उसके सामने होते हैं उसके मरने से पहले। और एक दिन इस दुनिया से हमें तुम्हें सबने जाना है। मेरे अजीज, वीडियो दिखाने से पहले एक बात कह देना चाहता हूँ, जो लोग मेरी वीडियो को फेसबुक पर डाल रहे हैं, उठा कर मेरे YouTube चैनल से, आप खबरदार रहें, मिसयूज़ कर रहे हैं हमारी वीडियो का। आपको डालनी है तो हमारे नाम से चैनल बना रखें, पेज बना रखें, भाई सलमान रज़ा फैंस कर लीजिए, और वीडियो को 2 दिन के 1 दिन के बाद में आप डालें। हम आपसे मना नहीं कर रहे, वरना जो हमारे YouTube के और फेसबुक के मैनेजर हैं आपको कॉपीराइट दे सकते हैं, आपका पेज वो बर्बाद हो सकता है, आपका चैनल बर्बाद हो सकता है। भाई मैंने कई बार कमेंट भी किया आप लोगों को, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं। खुदारा मान लीजिए, ऐसा ना हो कि फिर आप मुझे दोस्त ने बाद में कहें कि मैं तो आपको समझा रहा हूँ, बहुत सारी कमेंट मैं आपको कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे नाम से जितने पेज बना रखे हैं, चैनल बना रखे हैं, आप उसको चेंज कीजिए और वीडियो हमारी 1 दिन के बाद में आप डाल सकते हैं। हम मना नहीं कर रहे भाई, लेकिन वीडियो हाथों हाथ डाल देते हैं। दूसरी बात, मिस यूज़ हमारी वीडियो का हो सकता है, लोग सोचेंगे सलमान भाई का अकाउंट है और कोई कुछ भी हमारे नाम से मतलब कर सकता है। ऐसा तो नाम चेंज कीजिए और वीडियो को कम से कम 1 दिन के या 2 दिन के बाद में डालिए आप, ठीक है? वरना आप खुद जिम्मेदार होंगे, फिर हमसे बाद में आप मत कहना। हमारा यूट्यूब पर सलमान रज़ा रिएक्शन और सलमान रज़ा ऑफिशियल है, और फेसबुक पर सलमान रज़ा रिएक्ट है ओनली, ठीक है? तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। आइए जानते हैं सैयद साहब से कि कौन सी चीज़ है जो मरने से पहले इंसान को सुनाई देती है, क्या क्या होता है इंसान के साथ। सुनिए जरा। मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान मरने लगता है, जब इंसान को मौत आती है, जब इंसान दुनिया से जाने लगता है, तो उस वक्त तो उसके पास 5 फरिश्ते आते हैं, और 5 फरिश्ते मुख्तलिफ अंदाज में उससे गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ मराहिल पर उससे मुखातब होते हैं, उससे बात करते हैं। आइए वो 5 फरिश्तों की सदा क्या है, मैं आपके सामने हदीस पाक की रोशनी में पेश करता हूँ, जरा तवज्जो करना। याद रखो मेरे भाई, दुनिया में कौन रहा जो हम रहेंगे। ये दुनिया सराय फानी है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जवानी के गुरूर और घमंड में खुदा के गजब को चैलेंज करने वालों, जवानी के नशे में खुदा के दीन को पीठ के पीछे डालने वालों, एक वक्त वो आएगा जब मौत की तलवार जो इंसान के सर पे लटक रही है, इंसान की रूह और जिस्म में वो जुदाई पैदा करने के लिए आएगी। उस वक्त रोना होगा, उस वक्त पछताना होगा। मौत से कोई नहीं बच सकता। मेरा अल्लाह फरमाता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अगर मजबूत किलों में जाकर के छुप जाओगे तो वहां भी तुम्हें मौत आकर के रहेगी। अल्लाहु अकबर। मौत ने आना है, हमने आखिरत को भुला दिया, आखिरत को फरामोश किया, इसीलिए गुनाह पर जरी हो गए। झूठ बोलते हैं, झूठ को गुनाह भी नहीं समझते, जराइम करते हैं, जराइम को गुनाह भी नहीं समझते। आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए और सोचिए हमें किस घाटी से गुजरना है, किस मंजिल से गुजरना है जिसे मौत कहते हैं। मौत वो कैसी घाटी है, वो कैसी घाटी है, उसका हाल क्या है। आइए पहले तो मैं आपके सामने ये अर्ज करूं कि मौत आती कैसे है, मौत कैसे आती है। लोग समझते हैं इंसान बिस्तर पे पड़ा बड़ा सुकून से मर रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, इतने सुकून से इंसान नहीं जाता जितने सुकून से वो बिस्तर पे पड़ा रहता है। ये अल्लाह की हिकमत है। हाथों से, पैरों से, जबान से मेरा अल्लाह ताकत छीन लेता है। अगर अल्लाह लोगों की ताकत हाथ पैर की न छीने तो जब जानवर ज़बा होता है तो वो किस तरह तड़पता है, उससे ज्यादा इंसान तड़पे। हदीस पाक का मफहूम है, अगर इंसान की ताकत न छीनी जाए मरते वक्त तो इंसान जंगलों में पागलों की तरह फिरता रहे, दौड़ता फिरे, इंसान की कैफियत ये हो। आओ जरा जिस घाटी से गुजरना है जिसे मौत कहते हैं, मुसलमान होकर भी दीन को पीठ के पीछे डाला है, मुसलमान होकर भी अल्लाह के दीन को भुला दिया है, मुसलमान होकर भी आखिरत को फरामोश कर दिया है। आओ आओ, अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद हजरत अम्र इब्ने आस से पूछा, बाबा ये बताएं कि इंसान को जब मौत आती है तो मौत के वक्त उसकी कैफियत क्या होती है। तो हजरत अम्र इब्ने आस फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, जैसे इंसान जमीन और आसमान को समेटकर इंसान के सीने पे रख दिया जाए तो कितना बोझ महसूस होगा, इस तरह का बोझ इंसान को मौत के वक्त महसूस होता है। अम्र इब्ने आस इरशाद फरमाते
فرماتے ہیں اللہ اکبر میرے بیٹے عبداللہ جب انسان کو موت آتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے. انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے. اور پھر فرماتے ہیں میرے بیٹے عبداللہ تو موت کی کیفیت پوچھ رہا ہے. اگر کسی انسان کے پیٹ میں ببول کا درخت اگا دیا جائے اور اس کو نیچے سے کوئی طاقتور انسان کھینچے تو اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اسی طرح انسان کے جسم کی کیفیت ہوتی ہے. کتنی بڑی گھاٹی سے گزرنا ہے. کانوں میں ایئر فون لگا کر گانوں سے جھومنے والوں اللہ کے خوف میں رونے کی بجائے ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے رونے والوں اپنی موت کو یاد کر کے موت کی تکلیف کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے آنسو بہانے کی بجائے ڈراموں کو دیکھ کر رونے والوں کبھی تصور تو کیا ہوتا. یہ وہ حقائق ہیں جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ حقائق ہیں جن کو بلایا نہیں جا سکتا. اس انداز سے موت آتی ہے اور اس وقت تو 5 فرشتے آ کر انسان سے کلام کرتے ہیں, انسان سے گفتگو کرتے ہیں, انسان سے مخاطب ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ آئیے اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے. اس حدیث کو لکھا ہے علامہ ابن الجوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح اس کے حلق میں اٹکتی ہے, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, علامہ ابن الجوزی لکھ رہے ہیں, اللہ اکبر میری قوم کے جوانوں ذرا تصور کرو اللہ کے سچے رسول خاتم النبیین صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کے حلق میں اس کی روح اٹکتی ہے تو پہلا فرشتہ آ کر اس سے گفتگو کرتا ہے, اس سے کلام کرتا ہے. ذرا حضور کی اس حدیث پہ توجہ تو کریں. انسان کی روح جب اس کے حلق میں اٹکتی ہے ذرا تصور کرو میرے بھائیو, اللہ اکبر, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والے ذرا غور تو کریں, نشہ کرنے والے ذرا غور تو کریں. حلق کے اندر روح اٹکتی ہے. روح کبھی سوچا مچھلی کا کانٹا حلق میں پھنس جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ روٹی کا ٹکڑا حلق میں پھنس جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ اکبر, جو حلق مچھلی کا کانٹا اور بنے لقمے کا پھنسنا برداشت نہ کر سکے, جب اس کے اندر روح اٹکتی ہوگی تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ اللہ اکبر. اور اللہ کے رسول نے فرما دیا, حضور نے جو کہہ دیا وہ حق ہے. اس سے نہ کم ہو سکتا ہے نہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ کائنات میں سب سچوں میں سب سے بڑا سچا خدا کی مخلوق میں کوئی ہے تو وہ آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت ہے. حضور اتنے سچے ہیں کہ ان کے سچا ہونے کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے نظر آتے ہیں. اتنے سچے رسول. اللہ اکبر. فرماتے ہیں جب انسان کے حلق میں اس کی روح اٹکتی ہے تو پہلا فرشتہ آ کر اس کو پکار کر کہتا ہے اے آدم کے بیٹے تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ جی. فرشتہ اس سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے جی آدم کے بیٹے یہی بدن پر غرور کرتے ہو نا, اسی جسم پر گھمنڈ کرتے ہو نا. جی یہی بات. اللہ کا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے آدم کے بیٹے تیرا طاقتور جسم کہاں چلا گیا؟ اور اس کے بعد وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے جی آج تو کتنا کمزور ہے, اللہ کتنا کمزور ہے آج تو. کہاں گئی تیری فصیح زبان؟ اللہ اکبر. جس زبان کو تو چل چل چلاتا تھا وہ تیری زبان کہاں گئی؟ اور اس کے بعد کہتا ہے آج تو کتنا خاموش ہے. اللہ اکبر. فرشتہ کہتا ہے آج تو کتنا خاموش ہے. اللہ. تیرے عزیز و اقربا تیرے گھر والوں نے تجھے کہاں چھوڑ دیا؟ تجھے تنہا چھوڑ دیا, تجھے اکیلے چھوڑ دیا. فرشتہ اس سے گفتگو کرتا ہے طاقتور جسم کہاں گیا؟ چر چر چلنے والی زبان کہاں گئی؟ آج تو کتنا چپ ہے, خاموش ہے. اور انسان کتنا خاموش ہوتا ہے مرتے وقت؟ آنکھوں سے ٹک ٹکی باندھ کر بس سب کو دیکھتا ہے. اللہ اللہ. کلام کرنے کی بھی طاقت نہیں رہتی. اس منظر کو یاد کرو اللہ کے بندو. آخرت کو بھولنے والوں اس منظر کو یاد کرو. قبر کو بھولنے والوں اس منظر کو یاد کرو. بہت دن تک کچھ نہیں رہے گا, بہت دن تک کچھ نہیں چلے گا. کب تک گناہ کرو گے؟ جب تک کہ جسم اور روح کا رشتہ ہے تبھی تک نا. ایک وقت تو وہ آئے گا کہ روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا. صرف پچھتاؤ گے میرے بھائیو کس دنیا سے جی لگایا ہے. شہد دکھائے, زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچایا. دنیا دیکھی بھالی ہے اس دنیا نے, بوڑھی دنیا نے جس کی ہزاروں سال کی عمر ہو گئی. یہ بوڑھی جو بن سور کے آتی ہے, لوگوں کے ساتھ فریب کرتی ہے, لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتی ہے,
اگر اس دنیا نے بن سنور کر فرعون کو نہ ورگلایا ہوتا تو اس نے خدا ہونے کا دعویٰ نہ کیا ہوتا. نمرود کو اس دنیا نے نہ ورگلایا ہوتا تو نمرود خدا کا باغی نہ ہوا ہوتا. انا ربکم الاعلی کی صدائیں بلند نہ کرتا. اللہ کے بندو ان کے تخت کہاں گئے, ان کے تاج کہاں گئے, ان کے غرور کہاں گئے, ان کے گھمنڈ کہاں گئے, کہاں گئے ان کے محلات. اللہ کے بندو وہ بادشاہ تھے, آپ اور ہم تو بادشاہ بھی نہیں ہیں. خدا کو بھول رہے ہو, آخرت کو بھول رہے ہو. نہیں نہیں, یہ مسلمان کی شان نہیں. جب مرو گے نزا اور سکرات کا عالم ہوگا, روح حلق میں اٹکے گی تو پہلا فرشتہ کہے گا کہاں ہے تیری طاقت, کہاں ہے تیری قوت, کہاں ہے تیری زبان. آج تیرے رشتہ داروں نے, اقربا نے, عزیزوں نے تجھے تنہا چھوڑ دیا. اس وقت انسان کتنا بے بس ہوگا. فرشتہ کہتا ہے آج سب نے تجھے چھوڑ دیا, سب چھوڑ دے, بیوی چھوڑ دے گی, بچے چھوڑ دے, سب چھوڑ دے. کون آتا ہے ساتھ؟ کوئی نہیں آئے گا. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب اس کی روح نکال لی جاتی ہے تو دوسرا فرشتہ آتا ہے. روح نکلنے کے بعد اور وہ فرشتہ بھی اس سے کلام کرتا ہے. اور فرشتہ کیا کہتا ہے ذرا سنیں. وہ فرشتہ کہتا ہے تنگ دستی کے خوف سے جو مال تو نے جمع کیا تھا, نہ حرام دیکھا نہ حلال, وہ مال کہاں گیا؟ تجھے بہت خیال تھا نا مالدار بننے کا, دولت مند بننے کا, کہاں گیا تیرا مال؟ اور سوچو وہ مال گیا جاتا کہاں ہے؟ ادھر انسان مرا, ادھر بہویں پلان کرتی ہے کہ ہمارے حصے میں کتنا آئے گا, میرے شوہر کے حصے میں. بیٹے پلان کرتے, داماد پلان کرتے. بھائیو سوچو تو صحیح, آج کے دور میں تو جیتے جی اولاد کام نہیں آ رہی ہے. مرنے کے بعد کون مغفرت کی دعا کرے گا؟ بے شک. کون بخشش کی دعا کرے گا؟ ذرا غور تو کرو, کچھ کرو اپنے لیے, اس لیے کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. صوفیہ فرماتے ہیں اے انسان جس زندگی پہ تو اتراتا پھر رہا ہے, تیری زندگی کی مقدار کتنی ہے, تیری زندگی کی میعاد کتنی ہے, تیری زندگی ہے کتنی؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں پیدا ہوئے تو کان میں اذان دی گئی, مر گئے تو نماز جنازہ پڑھی گئی, اذان بھی ہو گئی, اقامت بھی ہو گئی. اقامت اور جماعت کے درمیان جتنا ٹائم رہتا ہے بس اتنی تیری زندگی کا وقفہ ہے. اب اتنی چھوٹی سی زندگی میں چاہے تو اللہ کو راضی کر کے جنتی ہو جا یا خدا کو ناراض کر کے جہنمی ہو جا. کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو بتاؤ. وہ فرشتہ کہتا ہے روح نکلنے کے بعد تنگ دستی کے خوف سے مال جمع کرنے والے بتا تیرا مال کہاں گیا؟ تو نے تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے, عیش و آرام کے لیے گھر بنایا تھا, وہ گھر کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے اللہ اکبر جو مونس و غمگسار ڈھونڈے تھے, بنائے تھے, بتا وہ مونس و غمگسار کہاں گئے؟ لیکن نہ مال ہوتا ہے نہ کوئی غمگسار ہوتا ہے, اور مکان بھی انسان کا اپنا نہیں بلکہ اس کا مکان تو اس کی قبر ہوا کرتی ہے. آج مال کے چکر میں لوگ سود کا دھندا کر رہے ہیں, مسلمان جوؤں کے اڈے چلا رہے ہیں, مسلمان بھائی گیری کر رہے ہیں, لوگوں کو قتل کرنے کی, مار ڈالنے کی سپاریاں لے رہے ہیں. اللہ ماشاءاللہ سب مسلمان ایسے نہیں ہیں, لیکن مال کے چکر میں لوگ ایک دوسرے پہ جادو کر رہے ہیں, جادو کروا رہے ہیں. مال کے چکر میں اللہ اکبر کسی کا مرڈر کیا جا رہا ہے, مال کے چکر میں حلال و حرام نہیں دیکھا جا رہا ہے, مال کے چکر میں اپنی بستیوں کے اندر نشہ آور چیزیں بیچی جا رہی ہے, فروخت کی جا رہی ہے, مال کے چکر میں جوؤں کے اڈے چلائے جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا یہ مال قبر میں ساتھ جائے گا؟ ارے حلال کمانے والے اپنا مال اپنے ساتھ نہیں لے کر کے گئے تو حرام کمانے والوں نے کون سا کیا لے کر کے جانا ہے؟ اللہ اکبر. تو وہ فرشتہ روح نکالنے کے بعد کہے گا, روح نکلنے کے بعد کہے گا کہاں ہے تیرا مال, کہاں ہے تیرا مکان, کہاں ہے تیرے مونس و غمگسار؟ لیکن انسان کے پاس جواب کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ آ کر کے اس کو کہتا ہے اللہ اکبر افسوس آج تجھے بڑے لمبے سفر پر جانا ہے, اور اتنا لمبا سفر کہ اس سے پہلے تو نے اتنا لمبا سفر آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا. آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے تو ایسے کسی قوم سے نہیں تیری ملاقات ہوئی, اور آج تو ایسے تنگ اور تاریک گھر میں لٹا دیا جائے گا جسے قبر کہتے ہیں. اس سے پہلے ایسے تنگ اور تاریک مکان میں تجھے داخل نہیں کیا گیا. اگر آج اللہ کو راضی کرنے میں تو کامیاب ہو گیا تو تو بڑا خوش بخت ہے, تقدیر والا ہے, اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہے تو تو بڑا بدبخت ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ اس کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے. مسلمان میرے بھائیوں سوچو قبر کی تنگ اور تاریک وادی کا. مسلمانوں میرے بھائیوں میری بہنوں ذرا سوچو
میرے عزیزوں، میرے پیاروں، سوچو ذرا، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سوچو ہم کدھر جا رہے ہیں۔ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں نا کہ نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، کبھی کسی کا دل مت دکھاؤ، اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کے رکھو، اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، یہی کچھ باتیں ایسی زندگی کے سانچے میں ڈال لو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بسا لو، نبی کی پیاری سنت سجا لو، دن رات بھی سجدے کرتے رہو گے نا، اور ماں باپ ناراض ہیں تو سوچ لینا خیریت نہیں ہے میرے عزیز۔ ماں باپ کو راضی رکھو، دن رات سجدے کرتے رہو، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، جو سچی محبت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر نہ ہے تو وہ عبادت منہ پر پھینک کے مار دی جائے گی۔ جس کے دل میں میرے سرکار تیرا پیار نہیں، لاکھ سجدے کرے وہ جنت کا حقدار نہیں۔ ہاں میرے عزیز، آپ نے یہ بیان پورا سنا، امید کرتا ہوں فیس بک پہ دیکھ رہے ہوں گے تو پورا سنا ہوگا، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوں گے تو بھی پورا سنا ہوگا۔ آج مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا، جتنے لوگ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ فیس بک پر بھی آخر تک پورا بیان سنتے ہیں، تو فیس بک والے ضرور کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہم نے پورا بیان سنا، اور یوٹیوب پر سلمان رضا ریاکشن پر جس نے دیکھا ہے آپ بھی کمنٹ کر کے بتانا کہ یہ بیان پورا سنا ہے، اور سننے کے بعد میں اور مجھ سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز کی پابندی کریں گے نا۔ کہیں انشاءاللہ، کہیں یار دل سے کہیں انشاءاللہ، نماز جان بوجھ کر نماز مت چھوڑنا۔ آج ہی عہد کر لیں، نیت کر لیں کہ جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑیں گے، جب وقت مل رہا، موقع مل رہا تو نماز ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہمیں اور آپ کو اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ملک، ہمارے ہندوستان میں اللہ امن و سکون عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل کسی نئے پیغام کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ہندوستان زندہ باد۔